بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کا معلم پڑھیں گے، سلسلہ الفاظ نمبر 7۔ تنبیہ نمبر 3، بعض الفاظ کے سامنے ابجد کے جو حروف لکھے ہیں ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نیچے دیکھ رہے ہو، بعض الفاظ کے سامنے حروف ابجد لکھیں، جیسے دیکھو صعب، اس کے سامنے لکھا ہے جیم۔ یہاں دیکھو بعض، اس کے سامنے لکھا ہے الف، تو ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر بعضن، اب بریکٹ میں الف لکھا ہے تو الف میں جو آپ نے جمع پڑھا تھا، مثال کے طور پر افعال، تو اسی طرح اس کی جمع آئے گی ابعاز، ابعاز۔ اسی طرح صعبن، اس کے آگے جیم لکھا ہے تو اس کی جمع صعابن، طوال کی طرح۔ تو یہ مطلب ہے، تو کہتے ہیں بعض الفاظ کے سامنے ابجد کے جو حروف لکھے ہیں ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے۔ باصرون، خوف سے یا فکر سے بگڑا ہوا چہرہ۔ بعضن، کوئی کسی چیز کا حصہ۔ اب یہاں دیکھو الف لکھا ہے تو جمع کی طرف اشارہ ہے، تو پیچھے آپ دیکھیں الف میں، یہاں دیکھیں الف میں کیا لکھا ہے افعال، جیسے اولاد، تو الف کا جمع یہ آیا تھا اولاد، تو اسی طرح وہاں بناؤ۔ تو بعضن بریکٹ میں الف لکھا ہے تو جمع کی طرف اشارہ ہے، تو ابعاز، کوئی کسی چیز کا حصہ۔ ثابتن، ثابت شدہ، مضبوط، یہ اس کا معنی ہے، ثابت شدہ مضبوط۔ جارن، پڑوسی کو کہتے ہیں، اس کی جمع جیران آتی ہے، جیسے نارن آگ، اس کی جمع نیران آتی ہے۔ حدیدن، لوہا۔ خیرن، بہت اچھا، بہتر۔ سفیرن، ایلچی، پیغام رساں، یہ واحد ہے، سفیر امیر کی طرح، تو اس کی جمع سفراء، سفراء آئے گی، سفراء، جیسے امیر کی جمع امراء۔ سیفن، تلوار۔ اب یہاں دیکھو بریکٹ میں با لکھا ہے، اس کے سامنے حرف ابجد جو لکھا ہے با، تو اس سے جمع کی طرف اشارہ ہے، جیسے با میں جو پیچھے جو آپ نے جمع مکسر کے اوزان پڑھے تو با میں جو وزن آپ نے پڑھا تھا فعول، تو اسی طرح اس کی جمع پھر سیوفن۔ یہاں دیکھے با تو اس کی جمع فعول، جیسے ملوکن، تو وہاں بھی اب جمع لے کر آئے سیوفن، تو ان سے جمع کی طرف اشارہ ہے۔ سیفن بریکٹ میں با لکھا ہے تو ان سے جمع کی طرف اشارہ ہے، جیسے پیچھے آپ نے جمع پڑھا تھا اسی طرح بناؤ سیوفن۔ الشائے، چائے، الشائع، چائے۔ شرطن، قرارداد، قرارداد۔ اب دیکھو بریکٹ میں پھر با لکھا ہے تو ابھی آپ کو با بتا دیا جمع کی طرف اشارہ ہے، تو شروطن۔ صعبن، سخت، دشوار۔ اب بریکٹ میں یہاں لکھا ہے جیم، تو جمع کی طرف اشارہ ہے، تو آپ نے جیم کی طرح جمع بنانا ہے، صعاب۔ دیکھو یہ جیم لکھا ہے، جمع کیسے لکھا ہے فعال، جیسے کلاب، تو اسی طرح جمع آپ بنائیں صعاب۔ اسی طرح طویل، دراز، مطلب لمبا۔ اب یہاں دیکھو بریکٹ میں کیا لکھا ہے جیم لکھا ہے تو جمع کی طرف اشارہ ہے، جمع کی طرف۔ طوال، عربی یا عربیت، عربی شخص، عربیہ، عربی، چاہے پھر عربیت مؤنث ہوگا۔ قاطع کا معنی ہے کاٹنے والا، تیز۔ فارغ، خالی۔ المدرسۃ العالیۃ، ہائی اسکول، کالج۔ المتقی، پرہیزگار شخص۔ مطیع، فرما بردار۔ مطہر، مطہر، پاک، پاکیزہ۔ اب یہاں دیکھیں موعظۃ، نصیحت۔ اب بریکٹ میں کیا لکھا ہے لام، تو آپ نے لام میں جو آپ نے جمع کا پڑھا تھا اسی طرح آپ نے بنانا ہے مواعظ۔ ناظرۃ، تر و تازہ، تر و تازہ۔ ناظرۃ، ضوا کے ساتھ، اس کا معنی دیکھنے والی۔ نفیس، پاکیزہ، پاکیزہ، اس کی جمع نفائس آتی ہے، نفائس۔ نافع، فائدہ مند۔ یوم، دن۔ اب دیکھو بریکٹ میں الف لکھا ہے تو الف کی افعال کی طرح آپ نے جمع بنانا ہے، تو ایام، افعال کی طرح بنانا ہے۔ الیوم کا معنی آج، دن کو یومن کہتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ معنی ادا کرنا ہے کہ آج،
تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم، یوم اذن اس روز، اس دن۔ مشق نمبر 8، تنبیہ، دیکھو ذیل کی مثالوں میں جمع غیر ذوی العقول کی صفت اور خبر کے لیے زیادہ تر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو نیچے جو مشق آ رہا ہے تو اس میں غیر ذوی العقول کی صفت اور خبر کے لیے مبتدا غیر ذوی العقول ہوگا تو خبر واحد مؤنث آئے گا، موصوف غیر ذوی العقول ہوگا مطلب اس کے اندر عقل نہیں ہوگا تو صفت عموماً واحد مؤنث آئے گا۔ تو ابھی دیکھنا، اقلام طویلۃ، لمبے قلم۔ اب یہاں دیکھنا اقلام طویلۃ، چند لمبے قلم۔ اقلام، دیکھو یہ جو موصوف ہے، جب دو نکرے اکٹھے آتے ہیں یا دو معرفیں، دو نکرے آ جائے، دو اسم آ جائے، دونوں کے اوپر الف لام نہ ہو تب بھی یہ موصوف صفت، دو اسم آ جائے دونوں کے اوپر الف لام ہو جیسے یہ سامنے والا ہے تب بھی یہ موصوف صفت۔ تو موصوف صفت جو ہوں گے یا دونوں کے اوپر الف لام ہوگا یا دونوں کے اوپر الف لام نہیں ہوگا، اور اگر پہلے کے اوپر الف لام آ جائے دوسرے کے اوپر نہ ہو تو پھر یہ مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا اقلام طویلۃ، چند لمبے قلم۔ اب دیکھنا اقلام جو موصوف ہے، جمع ہے، اور جمع غیر ذوی العقول لیکن کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہے تو آگے دیکھو صفت کیا آ گیا، واحد مؤنث، طویلۃ، لمبے، چند لمبے قلم۔ آگے دیکھنا العلوم النافعۃ، فائدہ مند علوم، صفت سے ترجمہ کیے کرے، فائدہ مند علوم۔ اب یہاں دیکھنا العلوم جو موصوف ہے، اس کے اوپر الف لام، اس کے اوپر بھی یہ موصوف صفت ہے۔ اب دیکھنا علوم یہ جمع ہے اور جمع غیر ذوی العقول یعنی ان کے اندر عقل نہیں ہے تو آگے دیکھو جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آ گیا، العلوم النافعۃ، فائدہ مند علوم۔ نمبر 3، الاولاد صغار۔ اب یہاں دیکھنا پہلے کے اوپر الف لام ہے دوسرے کے اوپر الف لام نہیں ہے تو یہ مبتدا خبر ہے۔ اب مبتدا الاولاد صغار، الاولاد صغار، اولاد ولد کی جمع ہے، لڑکے، صغار چھوٹے ہیں، لڑکے چھوٹے ہیں۔ آگے دیکھنا نمبر 4، رجال صالحون، چند نیک مرد، رجال موصوف، صالحون صفت، دونوں کے اوپر الف لام نہیں ہے، دو نکرے ہیں۔ نمبر 5، الکتب صعبۃ، الکتب کتابیں، صعبۃ پیچھے اپنے معنی پڑھ لیا، سخت، دشوار، الکتب صعبۃ کتابیں دشوار ہیں۔ اب یہاں دیکھنا الکتب یہ مبتدا ہے اور یہ غیر ذوی العقول ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے تو آگے دیکھو خبر کیا آ گیا، واحد مؤنث آ گیا، کتابیں فائدہ مند ہیں۔ نمبر 6، الشروط الصعبۃ، سخت قرارداد، صعبہ سخت اور شروط قرارداد، سخت قرارداد۔ اب یہاں بھی دیکھنا جو موصوف ہے شروط غیر ذوی العقول ہے تو آگے جو صفت آ گیا وہ واحد مؤنث آ گیا۔ تو یہی کہا تھا کہ ذیل کی مثالوں میں جمع غیر ذوی العقول کی صفت اور خبر کے لیے زیادہ تر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 7، طرق سہلۃ، چند آسان راستے۔ اب یہاں دیکھنا طرق موصوف ہے، سہلۃ صفت ہے، دو نکرے، دونوں کے اوپر الف لام نہیں ہے تو طرق موصوف ہے غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو آگے سہلۃ جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آ گیا، عام طور پر واحد مؤنث۔ صحف مطہرۃ، پاکیزہ صحیفے۔ اب یہاں دیکھنا صحف جمع ہے، صحیفہ کی جمع ہے اور جمع غیر ذوی العقول ہے تو آگے جو صفت آ گیا وہ واحد مؤنث آ گیا۔ نمبر 9، الحقوق الثابتۃ، ثابت شدہ حقوق۔ ابھی دیکھو یہ موصوف صفت ہے، دونوں کے اوپر الف لام ہے۔ اب یہاں دیکھنا الحقوق جمع ہے حق ان کی اور غیر ذوی العقول ان کے اندر عقل نہیں ہے تو آگے جو صفت آ گیا وہ واحد مؤنث آ گیا۔ آگے دیکھیں نمبر 10، ہی المدن الوسیعۃ، ہی المدن الوسیعۃ، وہ کشادہ شہر ہیں، مدن مدینۃ کی جمع ہے، وسیعہ کشادہ، وہ کشادہ شہر ہیں، المدن موصوف، الوسیعۃ صفت۔ تو آپ دیکھ رہے ہو جو موصوف ہے غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو آگے صفت واحد مؤنث آ گیا۔ نمبر 11،
الرماح الطوال من الحدید، رماح رمح کی جمع پیچھے گزر چکا تھا، نیزہ کو کہتے ہیں۔ الرماح الطوال من الحدید، لوہے کے لمبے نیزے۔ نمبر 12 نساء مسلمات، چند مسلمان عورتیں، چند مسلمان عورتیں۔ آپ کو پتہ ہے نکرہ کے ترجمے میں ایک، کوئی ایک، چند، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی کیا کرو موقع و محل کے اعتبار سے۔ نمبر 13 ہن امہات، وہ سب مائیں ہیں۔ امہات آپ کو پتہ ہے امن کی جمع ہے، وہ سب مائیں ہیں۔ نمبر 14 الاخوان والاخوات جالسون، الاخوان والاخوات بھائی اور بہنیں، جالسون بیٹھے ہیں۔ اب یہاں دیکھو الاخوان والاخوات یہ مبتدا بن گیا اور جالسون یہ خبر ہے، تو یہاں ترجیح مذکر کو دے دی، مذکر کو۔ آپ نے پڑھا جب مبتدا دو جنس ہو، ایک مذکر اور ایک مؤنث، تو خبر میں کس کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ مذکر کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو اخوان جو مذکر ہے اس کا لحاظ خبر میں رکھا گیا، جالسون لے کر آیا، جالسات نہیں لے کر آیا۔ نمبر 15 ان البنین والبنات مطیعون، بے شک لڑکے اور لڑکیاں، مطیعون فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ ان البنین آپ کو پتہ ہے جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا نصب اور جر یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ آتے ہیں، تو چونکہ ان اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اس لیے ان البنین آیا، بنون نہیں آیا۔ اسی طرح والبنات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور آپ پڑھ چکے ہو کہ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے رفع ضمے کے ساتھ، نصب جر دونوں کسرے کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ یہ حالت نصب ہے، کیونکہ ان اپنے اسم کو نصب دیتے تو نصب کسرے کے ساتھ آ گیا، کیونکہ یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ مل کر یہ ان کا اسم ہے، اور ان کا اسم منصوب ہوتے تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ آیا۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، البنین یہ منصوب لفظاً معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، البنات یہ منصوب لفظاً بالکسر ہے، کسرے کے ساتھ نصب آیا۔ معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ان کا اسم ہے، اور مطیعون مرفوع لفظاً یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تو چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا نصب کسرے کے ساتھ آیا، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم تو اس کا نصب یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ آیا۔ آگے دیکھنا نمبر 16 ہے السفراء حاضرون اليوم، سفراء پیچھے گزر چکا، سفیر کی جمع ہے ایلچی، ایلچی حاضر ہے آج کے دن، آج کے دن ایلچی حاضر ہے، تو السفراء حاضرون اليوم۔ نمبر 17 ما هم بغائبین، وہ سب غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ سب غائب نہیں ہیں، ما هم بغائبین۔ اب یہاں دیکھنا غائب، غائبان، غائبون، غائبون، اب یہ ہے جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم کا جر کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ، کیونکہ با جر دیتا ہے، یہ حالت جری ہے، تو جر کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ، ما هم بغائبین۔ نمبر 18 بعض الشعراء من الصالحین الصادقین، بعض شعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے، بعض شعراء سچے اور نیک لوگوں میں سے ہیں، بعض شعراء سچے اور نیک لوگوں میں سے ہے، تو یہاں دیکھ رہے ہو بعض مضاف ہے، الشعراء یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر، تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ، کیونکہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جر کسرے کے ساتھ آیا۔ آگے صالحین صادقین، یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم، اور چونکہ حالت جری ہے کیونکہ من جر دیتا ہے، تو جر کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ، یہاں بھی یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔